السلام علیکم، ویلکم ٹو آور چینل ناولستان اردو ناولز لائبریری۔ آج آپ کے لیے لے کر آئی ہوں میرا سوداگر میرا دلدار سیزن 1 کی ایپیسوڈ نمبر 7۔ آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ بڑھتے ہیں ایپیسوڈ کی طرف۔ اس وقت وہ عفاف کے اسٹریچر کے قریب کھڑا تھا۔ عفاف کے ماتھے پر پٹی بندھی تھی۔ میں نے سوچا بھی نہ تھا کہ تم کچھ ایسا کر جاؤ گے، سردار نے تعصب سے اسے دیکھتے سوچا۔ پلیز مجھے چھوڑ کے مت جاؤ۔ اس نے بے ہوشی کے عالم میں سردار کا ہاتھ پکڑ لیا تھا۔ وہ جو وہاں سے جانے کا ارادہ رکھتا تھا وہیں کھڑا کشمکش میں اسے دیکھنے لگا، آیا کہ وہیں رکے یا چلا جائے۔ 1.5 گھنٹے بعد جب اس کی آنکھ کھلی تو سردار کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں دیکھ وہ چونک اٹھی۔ سوری سر، آج مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ جو ہی اسے یاد آیا کہ اس کے کیے کی سزا اس کے گھر والوں کو مل سکتی ہے، اس نے فوراً معافی مانگنا مناسب سمجھا۔ اگر آئندہ تم نے اس طرح کی کوئی بھی حرکت کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، اس نے سرد لہجے میں کہتے اس کے پاس جگہ بنا کر بیٹھتے کہا۔ تو اس نے فرما بردار بچوں کی طرح سر ہلا دیا۔ سر، کیا میں آج ہاسٹل جا سکتی ہوں؟ اس نے معصومیت سے کہا تو سردار نے انکار کرنا مناسب نہ سمجھا اور فقط سر ہلاتے اجازت دے دی۔ جو وہ ہاسٹل گئی تو اسے پتہ چلا کہ اس کی یونیورسٹی ایک پارٹی میں خود کو ریپرزینٹ کر رہی ہے، جس کی وجہ سے اسے بھی حریم کے ساتھ اس پارٹی میں جانا پڑا۔ ایکوا بلو کلر کی میکسی پہنے ہوئے وہ سمندر سے نکلی کوئی جل پری لگ رہی تھی، جبکہ بال کمر پر کھلے چھوڑے تھے۔ عفاف، تم بہت پیاری لگ رہی ہو، بلکہ یہاں سب کی نظریں تم پر ٹک گئی ہیں۔ دیکھو تو صحیح، حریم نے اس پر فریختہ ہوتے ہوئے کہا تو وہ شرما گئی۔ تم بھی کسی سے کم نہیں لگ رہے باربی ڈال، اس نے حریم کے گال کھینچتے کہا تو وہ گردن اکڑا کر بولی، وہ تو ہے۔ اگر یہ دو پیاری دوشیزائیں برا نہ مانے تو کیا میں آپ کو جوائن کر سکتا ہوں؟ ان کے پیچھے سے ایک اونچے لمبے خوبصورت نوجوان نے نکلتے پوچھا تو وہ ہڑبڑا گئی۔ بندہ ناچیز کو یلدرم کہتے ہیں۔ اس نے ایک ہاتھ پیٹ پر رکھ کر نیم جھکتے اپنا تعارف کروایا۔ کوئی شک نہیں تھا کہ وہ بہت خوبصورت تھا۔ نہیں، ہم چلتے ہیں۔ عفاف نے وہاں سے نکلنا چاہا تو وہ اس کے راستے میں حائل ہوا۔ ارے ایسا تو مت کہو، میں اکیلا بور ہو جاؤں گا، اس نے منہ بسورتے کہا تو وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ بھائی، ہمارے پاس زیادہ وقت نہیں، ابھی ہمیں بہرام شاہ کو بھی ڈھونڈنا ہے، عفاف نے معذرت خوانا انداز میں کہا۔ بھائی کہنے پر تو وہ جیسے تڑپ گیا تھا، دل پر لگی تھی یہ بات۔ اس نے دل پر ہاتھ رکھتے کراہنے کی ایکٹنگ کرتے کہا، لیکن چلو اب تم نے مجھے بھائی بنا ہی لیا ہے تو میں تمہاری بہرام شاہ سے ملاقات کروا دوں گا، کیونکہ وہ میرا دوست ہے۔ اس نے بالوں میں ہاتھ پھیرتے کہا تو وہ دونوں حیرت سے چونک گئیں۔ کیا واقعی میں؟ عفاف نے حیرت سے پوچھا۔ چلو لڑکی میں وقت ضائع مت کرو، ہمیں چلنا چاہیے۔ اس نے تیزی سے آگے بڑھتے کہا تو دونوں اس کے پیچھے لپکی تھیں۔ کچھ ہی دیر میں وہ دونوں بہرام شاہ کے سامنے بیٹھی تھیں۔ آپ جانتے ہی ہوں گے کہ سردار انڈسٹریز کے ساتھ ہماری ڈیل ہو چکی ہے۔ ان کے ساتھ کام کرنا ہمارے لیے بہت اچھا رہا
اور اب ہم آپ کے ساتھ کام کر کے ایکسپیرئنس حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو کیا آپ ہماری یونیورسٹی کو ایک موقع دیں گے؟ عفاف نے نہایت عمدہ انداز میں اس کے آگے اپنی بات رکھی، جس پر وہ اسے دیکھتے ہوئے تمسخرانہ انداز میں مسکرایا اور بولا، لڑکی تمہیں کیا لگتا ہے؟ تم بولو گی کہ تم سردار کے ساتھ کام کر چکی ہو تو کیا میں مان لوں گا؟ سردار وہ بھی ایک یونیورسٹی کے ساتھ کام کرے گا، ایسا ناممکن ہے۔ اس نے سرد لہجے میں کہتے ہوئے اپنی بات ختم کی، جس پر عفاف کو بہت غصہ آیا۔ سر اپنی بات کر چکے ہیں، اگر آپ کو نہیں یقین تو ہم اس میں زیادہ انٹرفیئر کرنا پسند نہیں کریں گے۔ یہ آپ کی کوتاہی ہے کہ آپ نیو ٹیلنٹ سے محروم رہ جائیں گے۔ اس نے بھی دو ٹوک الفاظ میں بات کی تھی، جس پر اس کے پیچھے کھڑا بہرام شاہ کا بھائی آلیان شاہ اسے ایک آئی برو اچکا کر دیکھنے لگا، جیسے اس کی ہمت کو داد دے رہا ہو۔ اپنے تیسرے بھائی ذیشان سے وہ اس لڑکی کے کارنامے تو سن ہی چکا تھا اور اب اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ مگر اسے ابھی بھی یقین تھا کہ یہ لڑکی سردار کے ساتھ صرف پیسوں کے لیے ہے، اور اسے جانچنے کا وہ آج ایک عمدہ پلان بنا چکا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہاں افراتفری مچی تھی، جہاں کیمرامین کے جرمٹ میں سردار اپنی فیانسے ماریا کے ساتھ بڑی شان سے چلتا ہوا آ رہا تھا۔ دونوں ہی ایک دوسرے کو وہاں دیکھ کر ٹھٹکے تھے۔ اب ہمیں چلنا چاہیے، سردار کو دیکھتے وہ وہاں سے ایکسکیوز کرتی اٹھی تھی، کیونکہ سردار اپنے دوستوں کے پاس ہی بیٹھنے آ رہا تھا۔ جیسے ہی وہ وہاں سے گزرنے لگی، سردار فوراً اس کے آگے دیوار بن کر کھڑا ہو گیا تھا۔ تم یہاں آنا چاہتی ہو، کیا تم مجھے بتا نہیں سکتی تھی؟ ویسے تمہیں یہاں دیکھ کر اچھا لگا۔ سردار کے اسے اوپر سے نیچے تک دیکھ کے کہنے پر اس نے ایک نظر اس کی طرف دیکھا اور پھر دوسری طرف دیکھتے ہوئے بولی، مسٹر سردار، اچھا ہوگا کہ آپ اپنی فیانسے کو ٹائم دیں، اور ویسے بھی میں یہاں کے کام کے سلسلے میں آئی ہوں۔ اگر آپ کو یاد ہو تو میں نے آپ سے کہا تھا کہ ہم اپنا ریلیشن شپ پرائیویٹ رکھیں گے۔ میں نہیں چاہتی ہمارا کاغذی رشتہ کسی کے سامنے آیا ہو۔ اس کے لہجے میں کانچ سی چبھن تھی۔ ڈیئر سسٹر، تم یہاں سے نہیں جا سکتی۔ اب بہن کہا ہے تو تم یہیں بیٹھو ہمارے ساتھ۔ یلدرم نے اسے وہاں ہی صوفے پر بٹھاتے کہا۔ سردار جو کچھ کہنے کا ارادہ رکھتا تھا، بس اسے ایک گھوری سے نواز کر واپس ماریا کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ میں نے سنا ہے تم نے اس کی یونیورسٹی کے ساتھ کام شروع کیا ہے، کیا یہ سچ ہے؟ اور اگر ہے تو تم ایسے کسی کے بھی ساتھ کیسے کام کر سکتے ہو؟ بہرام نے اسے دیکھتے کہا۔ دکھنے میں دونوں ایک دوسرے کے دشمن لگتے تھے، مگر وہاں کھڑے وہ چار لوگ جگری دوست تھے، جن سے کسی کا بھی کچھ بھی ڈھکا چھپا نہیں تھا۔ ہاں، میں نے کام شروع کیا ہے اور مجھے میرے کام کے لیے کسی کی بھی اجازت کی ضرورت نہیں ہے، تم بھی اچھی طرح جانتے ہو۔ اس نے اپنے ازلی اکھڑ انداز میں کہا تو بہرام لب بھینچ کر رہ گیا۔ یہ رہا بہرام سر کا کارڈ، میڈم جب ہمیں ضرورت ہوگی ہم ضرور آپ کو کانٹیکٹ کریں گے۔ آلیان کے اشارہ کرنے پر سیکرٹری نے بہرام انڈسٹریز کا کارڈ عفاف کو پکڑایا۔ ماریا کب سے گھور گھور کر عفاف کو ہی دیکھ رہی تھی، جس کی وجہ سے سردار اسے نظر انداز کیے صرف عفاف کو ہی دیکھتا جا رہا تھا، جو وہاں سب نوٹ کر رہے تھے۔ عفاف، مجھے ان سب کے درمیان اچھا نہیں لگ رہا، کیا کریں ہم اب؟ حریم نے عفاف کے کان میں پھسپھساتے کہا۔ مجھے بھی اچھا نہیں لگ رہا۔ عفاف نے بھی اس کی ہاں میں ہاں ملائی تھی۔ آپ سب سے مل کر بہت اچھا لگا، مگر اب ہمیں چلنا چاہیے۔
آفاف جلدی جلدی میں کہتی حریم کا ہاتھ پکڑتے وہاں سے نکلتی چلی گئی۔ حریم چلو اب ہمیں واپس ہاسٹل چلنا چاہیے، ان دونوں نے باہر روڈ پر آتے ٹیکسی ڈھونڈتے کہا۔ مجھے بھی آپ سے مل کر اچھا لگا آفاف میڈم، مگر میں آپ سے کہنا چاہوں گا کہ میں آپ کو سردار سے زیادہ پیسے آفر کر سکتا ہوں۔ کیا خیال ہے اسے چھوڑ دو اور میرے پاس آ جاؤ۔ پیچھے سے آلیان شاہ نے آتے ہوئے کہا تو آفاف غصے سے اس کی بات پر پلٹی اور اسے تھپڑ جڑ دیا۔ چٹاخ، ہمت بھی کیسے کی مجھ سے اتنی گھٹیا بات کرنے کی؟ میں کوئی بکاؤ مال نہیں جسے کوئی جب چاہے آ کر خرید لے۔ مائنڈ اٹ مسٹر، اس نے ایک ایک لفظ چباتے کہا تو وہ اسے دیکھ تنزیہ مسکرا دیا۔ تم نے مجھے تھپڑ مار کر بہت بڑی غلطی کر دی لڑکی، اپنا مقصد تو میں حاصل کر کے رہوں گا، بائی ہک اور کروک، اس نے گھبرا کر کہا تو آفاف سر جھٹک کر رہ گئی اور حریم کا ہاتھ پکڑتے تیزی سے کیب میں بیٹھ گئی۔ ہیلو، ہاں ایک لڑکی کو کڈنیپ کرنا ہے جو یہاں ایکوا بلو ڈریس میں تھی اور سر پر پٹی بندھی ہے، یہ لڑکی آج رات مجھے کروز پر چاہیے، اس نے سرد لہجے میں کہتے ہی دوسری طرف کی بات سنے بغیر فون کاٹ دیا اور جاتی ہوئی کیب کو سلگتی ہوئی نظروں سے دیکھنے لگا۔ آج کی ایپیسوڈ یہیں پہ ختم ہوتی ہے، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ لازمی کیا کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو تمام ایپیسوڈ کی نوٹیفیکیشنز وقت پر مل سکیں۔ پھر ملوں گی آپ سے ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ۔ السلام علیکم۔